پہ رکھتا ہوں، لیکن ایک دکھ ہے کہ جو تم نے ECL میں نام ڈالا ہے کہ شاید یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، میرا نام نواز شریف نہیں ہے، میرا نام شہیر سیالوی ہے، میں اسی ملک میں دفن ہوں گا۔ میرا نام آصف علی زرداری نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بلوچستان میں جب ان لوگوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھیں ان سیاستدانوں کی جاتے ہوئے، تب بلوچستان کے بلوچوں کو، پشتونوں کو اور ہزارہ کمیونٹی کو، براویوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کر کے پاکستان کے پرچم کے سائے تلے اکٹھا کیا تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ جہاں پنجابیوں کے گلے کاٹے جاتے تھے وہاں بلوچوں نے اس پنجابی کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یہ کام آج سے 10 سال پہلے میں نے کیا تھا جب میری اپنی عمر 20 سال ہوتی تھی۔ ہم سے آپ لوگ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لیں گے یا ایفیڈیوٹ لیں گے کہ تم محب وطن ہو یا نہیں ہو؟ جس کے باپ نے 30 سال فوج میں سرو کیا، بھائی اس کا ابھی بھی سیاچین کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، ماموں نے اس کے 4 تمغے لیے افواج پاکستان میں، خالہ کا اس کا دائیں آنکھ، بازو اور ٹانگ جو ہے وہ بالکل شہید ہو گئے تھے اور پلاسٹک سرجری کرا کے آج بھی پاک فوج کی وردی پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، نانا اس کا 65-71 لڑا ہے۔ اس بندے کو یہاں آنے سے پہلے ایفیڈیوٹ لیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی ملک دشمن بات کرے گا؟ ہم تنخواہ لے کے بات نہیں کرتے، ہم اسٹریٹ فارورڈ آ کے بات کرتے ہیں۔ آپ کے بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کو تو تب یاد آیا تھا کہ پاکستان ہندوستان کی جنگ ہوئی ہے جب ہم جنگ جیت گئے تھے۔ جب اس پورے جنگ کے ماحول میں آپ کی اپوزیشن جماعتیں آپ کا تمسخر اڑا رہی تھی اس حکومت کا کہ تم کچھ نہیں کر رہے، تب انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے ان کی بینڈ بجانے والا صرف ایک ہی بندہ تھا اس پاکستان میں، وہ ہم لوگ تھے۔ ہم سے آگے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس مانگے جائیں گے، ہم سے آگے پوچھا جائے گا تم محب وطن ہو یا نہیں ہو، کوئی دیش دروہی گفتگو تو نہیں ہوگی۔ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس ملک میں جہاں مناظرے ہوتے تھے فرقہ واریت کی بنیاد پہ، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے لوگ، اس وقت اگر واحد آواز امت مسلمہ کو متحد کرنے کی فرقہ واریت کے خلاف نوجوانوں میں یونیورسٹیز اور کالجز میں کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہماری آواز تھی۔ جس وقت اس ملک میں بلتستان کے لوگ، گلگت کے لوگ نعرے لگاتے تھے چلو چلو کارگل چلو، جس وقت اس ملک میں KPK میں آزاد پشتونستان کے نعرے لگتے تھے، بلوچستان میں آزاد بلوچستان کے نعرے لگتے تھے، سندھ میں سندھو دیش کے نعرے لگتے تھے، کشمیری کشمیر بنے گا خود مختار کے نعرے لگاتا تھا، اس وقت ان سارے علاقوں کا دورہ کر کے ان کو پاکستان کے پرچم کے سائے تلے متحد کر کے یہ بتانا کہ پاکستان کا والی وارث کوئی سیاستدان جاگیردار وڈیرا نہیں ہے بلکہ تم لوگ ہو، تم نے اس کی تقدیر بدلنی، وہ ہم نے کیا تھا۔ جس وقت اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ عورت مارچ کے نام پہ ننگا ناچ ہوا کرتا تھا، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، نعرے لگا کے ہمارے شہداء کی توہین کی جاتی تھی، اس وقت ان کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے تینوں شہروں میں دھرنا دے کے اور ہم جنس پرستی کی ساری تنظیموں پہ پابندی لگوانے کی جب کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی، ہم نے جرت کی تھی۔ جس وقت ہمارے مسئلہ فلسطین کو سبوتاژ کرنے کے لیے 27 دن سے پارلیمان کی ناک کے نیچے 27 دن تک ایک بندہ اسرائیل کا خیمہ لگا کے بیٹھا تھا، بڑے بڑے پیر اور علماء بھی وہاں سے گزرتے تھے اور بڑے بڑے آپ کے MNA، MP سینیٹر، وزراء، وزیر اعظم، صدر مملکت گزرتا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جا کے اسے اس جھنڈے کو ہٹا سکے، اس بندے سے پوچھے کہ who the hell you are کہ تم پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہو یا پاکستان کے دستور سے کھلواڑ کر رہے ہو جو یہ لکھتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کسی کی جرت نہیں تھی۔ 27ویں دن اگر کوئی گیا تھا تو ہم ہی گئے تھے جس نے اسے لتر بھی مارے تھے اور جھنڈے کو بھی پھاڑا تھا، دنیا کو بتایا تھا مسئلہ فلسطین پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم سے آ کے پوچھا جائے گا، ہم سے آ کے پوچھا جائے گا تو پھر دائیں بائیں سے نہ پوچھیں، آئیں ہمارے پاس، مجھے ملیے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہم سے پوچھتے کہ ہم نے تو اس ملک کی نظریے کے دفاع کے لیے دہشت گردی کے پرچے بھی جھیلے، اشتعال انگیزی کے پرچے بھی جھیلے، کار سرکار میں مداخلت کے پرچے بھی جھیلے، ہمارے ID کارڈ بلاک ہوئے، جس پاکستانی پرچم کو تعویذ بنا کے ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اسکولوں میں لے کے پھرتے تھے تو لوگ کہتے تھے آج 14 اگست تو نہیں ہے، تمہیں بڑا پاکستان یاد آ رہا ہے، تمسخر اڑایا جاتا تھا۔ اس پاکستان کا نیشنل ID کارڈ ہمارا بلاک ہو گیا، اس پاکستان کا پاسپورٹ ہمارا بلاک کر کے ECL میں نام ڈالا گیا، بینک اکاؤنٹس پورے خاندان کے سیز کر دیے گئے،
میں نے کہا تم سارا کچھ کر لو, تمہارے ظلم و ستم کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں, لیکن ایک دکھ ہے کہ جو تم نے ECL میں نام ڈالا ہے کہ شاید یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا, میرا نام نواز شریف نہیں ہے, میرا نام شہیر سیالوی ہے, میں اسی ملک میں دفن ہوں گا. میرا نام آصف علی زرداری نہیں ہے, میرا نام شہیر سیالوی. اس ملک سے محبت نہیں کرتا, عشق کرتا ہوں اس ملک سے. یہ صاحب شاپ نہ لگائے, ہم بھائی ہیں, ہم وی آر اے فیملی, ہم بھائی ہیں. میں شہیر بھائی ہوں, آپ میرے بھائی ہیں.